قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب شجاع الدین شیخ صاحب، ہم سب کے پسندیدہ مذہبی اسکالر۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، یہ وہ مبارک مہینہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے دین کو اس کائنات کے لیے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے مکمل کیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر اس بات کا اعلان بھی کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اللہ کی نعمتوں کا اتمام ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور ہم ظاہر ہے ربیع الاول میں نبی کریم کے حوالے سے بڑے تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں، اور بڑا ایک جشن کسی کیفیت ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں سب۔ میں شجاع صاحب کی طرف چلتا ہوں، ربیع الاول کے حوالے سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ جو ہے ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ پچھلے پروگرام کا پھر میں ریکیپ بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لوں گا تاکہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ میرے بتائیے۔ خیال میں ہاں الحمدللہ اللہ کا ٹھیک ہے، شکر ہے، بس آج کل ربیع الاول کی مصروفیات جو ہیں، ماشاءاللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ربیع الاول پہ گفتگو، چونکہ جشن بھی ہوتے ہیں، پورا ربیع الاول جو ہے وہ بڑی رونقوں کا مہینہ ہوتا ہے، تو اس پر ہمیں تھوڑی سی گفتگو بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ ربیع الاول میں ہم کچھ کا اعمال تو ایسے بھی کر رہے ہوتے ہیں جو واقعی ہمیں کرنے چاہیے، اور بیشتر اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے، لیکن وہ چونکہ ہوتا ہی ہے کہ سبھی مل جل کے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ کہاں رکنا چاہیے اور کہاں سے گزر جانا چاہیے، تو اس پر تھوڑی سی بات میرا خیال ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحب، اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی وہ نعمت ہدایت ہے۔ جی قارون ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، شداد ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کرسی، دولت، اقتدار، سرداری، مال، دولت، لشکر، جاؤ حشمت، سب کچھ تھا، اور ذاتی صحت، اور ذاتی صحت و طاقت، جی، طاقت، قوت، جی۔ اللہ نے ہر نعمت سے نوازا، لیکن کیا نہ تھا ان کے پاس؟ ان کے پاس ہدایت نہیں تھی، اس لیے فرعون غرق ہوتا ہے، قارون کو دھسایا جاتا ہے، اور ابو لہب کی تو لاش کو اس کے بیٹوں نے ہاتھ تک لگانا گوارا نہیں کیا۔ کیا نہیں ہے ان کے پاس؟ ہدایت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، بے شک، اور ہدایت ہے تو جان بھی نعمت ہے، ہدایت ہے تو مال بھی نعمت ہے، ہدایت ہے تو اولاد بھی نعمت ہے، ہدایت ہے تو اختیار بھی نعمت ہے، ہدایت ہے تو صحت بھی نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کا معمول ہمیں عطا فرمایا، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر بندہ مومن کیا دعا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ یہ اتنی بڑی، بلکہ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، قرآن حکیم کے ذریعے عطا فرمائی۔ اور جب ہم یہ ذکر کرتے تو ہم کہتے ہیں قرآن حکیم جمع صاحب قرآن حکیم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہدایت کا پیکج۔ اور اس نعمت عظمیٰ کا احسان اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ہم پڑھتے ہیں نا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان
عظیم فرمایا. حالانکہ ہر چیز اللہ کا احسان ہے. ہر چیز اللہ کا احسان ہے. یہ آنکھیں اللہ کا احسان، یہ کان اللہ کا احسان، یہ زبان اللہ کا احسان، یہ دل دماغ اللہ کا لیکن احسان. جتایا تو نہیں اللہ نے. جتایا نہیں. اظہار جس کا فرمایا ہے وہ یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ نے انہی میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں. تو یہ وہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم جو قرآن حکیم کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صورت میں ہم پر ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور یہ نعمت ہم تک پہنچی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. قرآن کریم ملا تو آپ کے ذریعے، بے شک. احادیث مبارکہ ملی آپ کے ذریعے، آپ کی سیرت مطہرہ ملی آپ کے ذریعے سے، آپ کا ہی عمل، آپ کا ہی قول ہمارے سامنے، اور اللہ کا تعارف ملا تو آپ کے ذریعے، جی ایمان جی. کی دولت ملی تو آپ کے ذریعے، ہدایت کا راستہ ملا تو آپ کے ذریعے، باقی گنتے چلے جائیے. ماں باپ کا ادب ملا تو آپ کے ذریعے، بیٹیوں کی عظمت ملی تو آپ کے ذریعے، رحمی رشتوں کا تقدس ملا تو آپ کے ذریعے، دوسروں کے ساتھ عمدہ رویہ اختیار کرنا یہ کیفیت و تربیت ملی تو آپ کے ذریعے. تو کیوں نہ ایک بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ کا احساس بھی رکھے اور اس نعمت عظمیٰ کا شکرانہ بھی ادا کرے اور اس نعمت عظمیٰ کی قدر بھی کرے اور اس نعمت عظمیٰ کے تقاضوں پر عمل بھی کرے. یس کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حصہ. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی صورت میں جو نعمت عظمیٰ عطا ہوئی اس پر خوش ہونا یہ اپنی جگہ ایک نعمت ہے. خوشی منائے بندہ، کو حرج کی بات نہیں. البتہ جہاں خوشی بھی منانی ہے، جہاں محبت کا اظہار بھی ہے، وہاں قرآن کریم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ادب اور احترام کا بھی ذکر کرتا ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں فرما دیا گیا نا اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو. تو اگر آواز سے آواز بلند ہو گئی تو نیکیاں برباد ہو جائیں گی. ذرا سوء ادب کا معاملہ ہو جائے سب کچھ تباہ ہو جائے. ذرا بے ادبی کا معاملہ ہو جائے سب کچھ تباہ ہو جائے گا. اسی طرح محبت بھی، ایمان بھی، ادب بھی، احترام بھی، اور پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کا تقاضا بھی. اور اللہ فرماتا ہے 11 مرتبہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول قرآن کریم میں ذکر ہے. اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو. اور سورہ نساء کی آیت 80 میں اللہ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. بارہا ہم نے کلام کیا نماز اللہ کا حکم، نماز ادا کرتے ہیں اللہ کے لیے، طریقہ لیتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام سے. پھر اطاعت کا میدان اکثر ہوتا ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے لیے. یہ حکم عمل کرنا ہے، یہ حکم ہے اس سے رک جانا ہے. یہ تو ہے پاسنگ مارکس کا معاملہ. اللہ تعالیٰ اتباع کا تقاضا بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے تقاضے کے طور پر اتباع رسول کا مطالبہ ہم سے کرتا ہے. وہ ڈسٹنکشن والا معاملہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ہے نا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اب یہ پوری زندگی ہے جہاں ایک ایک مرحلے میں اور ایک ایک گوشے میں ایک ایک موقع پر بندہ مومن اور امتی حتی الامکان اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی پیروی کی کوشش کرے. عبادات کا معاملہ ہو تو حضور کی تعلیم پر عمل، اخلاقیات کا معاملہ ہو حضور کی تعلیم پر عمل، معاملات کا لین دین کا معاملہ ہو حضور کی تعلیم پر عمل، گھر والوں سے سلوک کی بات ہو حضور کی تعلیم پر عمل. یہی ہم کئی برسوں سے سیرت النبی کے پروگرام میں پریزنٹ کر رہے ہیں اور مزید آگے کلام ہوگا. پھر عدالت کا معاملہ ہو، معیشت کا معاملہ ہو، معاشرت کا معاملہ ہو، ریاست کا معاملہ ہو، بین الاقوامی امور کا معاملہ ہو، ان سارے معاملات میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں پوری زندگی کے لیے نمونہ موجود ہے، بہترین نمونہ موجود ہے. اور یہ ہے وہ گوشہ جہاں پر آخری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ یہ تعلق صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کا تو نہیں ہے، چند گھڑیوں کا تو نہیں ہے، کسی خاص رات کا تو نہیں ہے، کسی خاص وقت کا تو نہیں ہے، خاص مہینے کا تو نہیں ہے، خاص سال کا تو نہیں ہے، خاص افراد کے گروہ کا تو نہیں ہے. یہ تو پوری امت کے لیے اور ہر بندے مومن کے لیے مرتے دم تک اور ساری انسانیت کے لیے 24 گھنٹے کا، ہر بندے مومن کے لیے مرتے دم تک 24 گھنٹہ اور ساری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے یہ اسوہ جاری رہے گا. تو حضور سے محبت اور حضور کی صورت میں عطا ہونے والی نعمت عظمیٰ کا شکرانہ کیا ہے؟ اب زندگی کے امور میں حضور کی تعلیم پر عمل کی کوشش، آپ کی تعلیم کو جاننا، سیکھنا اور عمل کرنا. اور آخری بات، حضور کا مشن کیا تھا؟ اللہ کی مخلوق تک اللہ کا پیغام پہنچے، اللہ کے دین کی دعوت، اور مخلوق خدا کو ظلم سے نجات ملے اور مخلوق کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لایا جائے. اس کے لیے اقامت دین کی جد و جہد، غلبہ دین کی جد و جہد، نفاذ دین کی جد و جہد، یہ 23 برس کی جد و جہد ہے رسول اللہ علیہ السلام کی. حاصل کلام
ان مجالس میں، ان محافل میں سیرت النبی کا بیان، حب رسول کا بیان، تعلق مع الرسول کا بیان، حضور کی اطاعت کا بیان، حضور کی اتباع کا بیان، اور یہاں سے ہم یہ جذبہ اگر لے کر اٹھیں کہ اب زندگی حتی الامکان حضور کی اطاعت کے مطابق، اتباع کے مطابق، اور جو مشن 23 برس کا جو طائف میں بھی نظر آتا ہے، جو بدر اور احد میں بھی نظر آتا ہے، اس مشن میں اپنے آپ کو کھپانا، اگر ان محافل کا، ان مجالس کا، ان ساری تقریبات کا یہ حاصل ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر یہ حاصل نہیں ہو رہا تو پھر ہم سب کو اپنا جائزہ لینے کی اپنے ضرورت آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، چرچا کرو. اور اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا حبیب عطا کر دیا، اور نہ صرف حبیب عطا کر دیا بلکہ انہیں ہم پر انتہائی رحیم و کریم بنا کر بھیج دیا. انہیں ہماری تکلیفوں سے بہت دکھ ہوتا ہے، انہیں ہماری گمراہی سے بہت تکلیف ہوتی ہے. وہ دن رات اس فکر میں گھلتے رہتے ہیں کہ میری امت جو ہے وہ دوزخ سے بچ جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی اطاعت کی جائے، چونکہ اگر آپ نے ان کی اطاعت کر لی، رسول اللہ کی اطاعت، تو سمجھو میری اطاعت کر لی. یہ بائنڈنگ ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ جو ہے وہ سیرت طیبہ کو بائنڈنگ قرار دے رہا ہو کہ جو کچھ چاہیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ سے کی سیرت میں دیکھ لو کیا چاہیے اور کیسے زندگی گزارنی ہے. تو ہمیں بھی لمحہ لمحہ سوچا کہ اس نعمت عظمیٰ کا جو شکر کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ اطاعت رسول ہے. چونکہ اللہ کو رسول کی اطاعت پسند ہے، باقی چیزیں بھی پسند ہیں، لیکن اللہ کو اپنے رسول کی اطاعت پسند ہے، رسول کی عقیدت پسند ہے، محبت پسند ہے، اور حرمت پسند ہے. اور حرمت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ٹچی ہے. ذرا سی بے ادبی اگر نبی کی شان میں ہو جائے، کہتا ہے تمہیں شعور نہیں ہوگا، میں تمہارے سارے اعمال جو ہیں ان کو برباد کر دوں گا. تو ہمیں بھی ربیع الاول مناتے وقت یا جشن مناتے وقت، یہ کرتے وقت، احترام رسول اور ادب کا خیال رکھنا بہت ضروری کہ رسول اللہ کی حرمت اور آپ کی عظمت میں کسی بے حرمتی کا پہلو نہ نکل آئے، جس میں ہم ذرا غیر محتاط ہو جاتے ہیں. ایک وقفہ لے لیں پھر آگے بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں آخری وقفے سے پہلے آخری جملہ میرا یہ تھا کہ ہم جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہوئے یا ان کی ثنا کرتے ہوئے جو غیر محتاط ہو جاتے ہیں. اور شجاع صاحب نے سورہ حجرات کا حوالہ دیا تھا. یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے. احترام رسول جو ہے وہ بہت ضروری ہے، چونکہ اس سے ہمارے اعمال اور ہماری عبادتوں کی منظوری اور نامنظوری کا تعلق ہے. جی، یہ سورہ حجرات کی آیت ہے نا، آیت نمبر 2. یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنا. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان کے حضور اس طرح کلام نہ کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ذرا ہلکے انداز میں لائٹ موڈ میں کلام ہو جاتا ہے. ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط یعنی ضائع ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو. پہلی بات، آواز سے آواز بلند نہ ہو. مشہور واقعہ ہے، اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنے دھیمے انداز میں کلام کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دوبارہ پوچھنا پڑتا بھائی تھا. کہو ذرا آواز بلند کرو، آواز نہیں آئی. اتنا ان حضرات نے احتیاط. ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ جن کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی. انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا، جماعت کی نماز میں آنا ترک کر دیا. کیوں؟ جماعت کی نماز کی امامت تو حضور فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، نماز سے قبل نماز کے بعد حضور تشریف فرما ہو، اور میں کسی سے کلام کرنے لگ جاؤں یا حضور کلام کرے میں کچھ کلام کسی سے کرنے لگ جاؤں، میری آواز ویسی قدرتی بلند ہے تو میں اپنی نیکیاں ضائع کرنا نہیں چاہتا. اپنے آپ کو انہوں نے جماعت کی نماز سے بھی روک کر بند کر لیا. جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی علم میں بات آئی تو آپ نے ان کو بلوایا کہ بھائی تمہارے لیے نہیں ہے، تمہاری آواز تو قدرتی طور پر بلند ہے. صحابہ کو یہ پہلو یاد رہا اور اس کا اہتمام رہا کہ ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں اگر آواز سے آواز بلند ہو. ڈاکٹر صاحب، آواز سے آواز بلند ہو جائے تو آپ سوچئے کہ جو لوگ نمبر 1 رسول اللہ علیہ السلام کے رسالت کا انکار کریں وہ تو گئے کام سے، ان کا تو ٹھکانہ ہی نہیں. ٹھکانہ نہیں. جو رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کا انکار کریں وہ بھی گئے، وہ بھی مارے گئے. جو رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کے مقابلے میں، تعلیم کے مقابلے میں، اداؤں کے مقابلے میں کسی اور چیز کو ترجیح دیں وہ بھی گئے. تو اوپر ہوگی نا بات.
کسی اور ازم کو، فلسفے کو، فلسفی کو، رول ماڈل کو ترجیح دیں حضور کی سنت کے مقابلے میں، تو آواز سے آواز بلند ہونے پر اصل میں یہ بڑا وسیع المعنی لفظ ہے. صرف آواز سے مراد یہ نہیں. اب ظاہر ہے آپ کہیں گے حضور تو اس وقت تشریف فرما ظاہری طور پہ ہیں ہی نہیں، تو ہم تو آواز سے بلند ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے معاملات کے میں قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے نا کہ جو اللہ کا رسول دے دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، ورنہ تمہارا ایمان مکمل. یہ ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 7. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول علیہ السلام جو دیں یعنی جو حکم دیں لو، مانو، عمل کرو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. تو یہ تو اللہ کے رسول کا تقاضا. اچھا اور آگے بڑھیں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی یہ بات بیان فرمائی رحمۃ اللہ علیہ، اور علماء نے بھی بیان فرمائی، اور اللہ تعالی ہم سب کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب فرمائے. وہاں بھی یہ آیت لکھی ہوئی ہے، اوپر جالی مبارک کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو. اچھا میں نے قطع کلامی معذرت، میں نے ایک زمانے میں دیکھا تھا، آپ تو خیر ہر سال جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، مدینے میں ایک عجیب فضا ہے، وہاں ہر آدمی بڑی نیچی آواز میں گفتگو کرتا ہے. مطلب وہاں زور سے بات کرنے کا تصور ہی نہیں ہے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ایک شخص لوہار کا کام کرتا تھا، اس سے فرمایا کہ دور جاؤ، اپنے کام دھندے کے سیٹ اپ کو ذرا مسجد نبی سے دور، شہر سے باہر لے جاؤ، آواز نہیں آنی چاہیے. اور یہ جو آپ کے علم میں ہے کہ جب سلطنت عثمانیہ موجود تھی اور اس وقت مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، تو کیسے حفاظ تھے جو مزدور ہوتے تھے، کیسے باوضو ہو کر وہ کام کرتے تھے، اور کتنی دور وہ ساری کنسٹرکشن کے آئٹمز میں کہوں گا اسے تیار ہوتے تھے. ٹھک ٹھک کی آواز. ابھی بھی کچھ عرصے پہلے جو ہے مسجد نبوی کی جب توسیع ہو رہی تھی تو اس میں ایک ویڈیو بھی آئی تھی، اس پر انہوں نے دکھایا تھا کہ صاحب وہ جب گرائنڈر چلانے ہوتے تھے، کرنے ہوتے تھے، تو وہ وہاں سے پتھر اٹھا کے اور کپڑے میں لپیٹ کے لے جاتے تھے باہر، وہاں جا کے وہ سائز وائز نکال کے لا کے آرام سے لا کے سکون سے لگاتے تھے. کہ آواز نہیں ہونی چاہیے، آواز نہیں. اور سنیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ حضرات ذرا دور کے علاقے سے آئے تو تھوڑی آواز مسجد نبوی میں بلند ہے. اس دور کی مسجد نبوی اور آج کے رقمے میں فرق تو ہوگا. فرمایا تم اگر یہاں کے ہوتے تو میں یہیں تمہیں کوڑے لگواتا، باہر سے آئے ہو خبردار جو تمہاری آواز بلند ہو. تو ایک آواز بلند نہ کرنے کا پہلو یہ بھی ہے، جب وہاں حاضری ہو تو آواز دھیمی. پھر اسی طرح ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی. بھئی ہمارے آپس میں کبھی اختلافات ہو جاتے ہیں نا، ڈسکشن ہو جاتی ہے، ڈیبیٹ ہو جاتی ہے. میری آپ کی ہو گئی ڈیبیٹ، آپ نے ایک حدیث رسول پیش کر دی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دلیل کے لیے. اب میرے ایمان کا تقاضا ہے میں چپ ہو جاؤں. کیوں؟ آپ سے میری بحث تو چل رہی تھی، ڈیبیٹ تو چل رہی تھی، لیکن آپ نے دلیل کے طور پر قول رسول پیش کر دیا اگر صلی اللہ علیہ وسلم. اب میرے ایمان کا تقاضا ہے میں چپ ہو جاؤں. کیوں؟ اب آپ نے پیش کیے حدیث رسول، اس پر میں کچھ کہوں تو یہ بھی آواز سے آواز بلند ہو جائے گی. یہ مفہوم ہے. اصل میں کچھ چیزوں کو ان کے حالات واقعات کے اور کچھ کو معنی کے تناظر میں دیکھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک میں پکارتا ہے نا، نبی علیہ السلام سے مخاطبت فرماتا ہے نا، تو یا محمد نہیں کہتا، نام لے کر نہیں پکارتا، نام لے کر نہیں، یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی، یا ایہا المدثر، یا ایہا المزمل. اللہ کی مخاطبت کا انداز تو یہ ہے، براہ راست نام لینا مطلب انسانوں کے لیے تو بڑی بے ادبی کسی لگتے ہیں. ہاں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ذکر خیر تو کس ذات کا ذکر خیر ہو رہا ہے؟ بادس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اچھا یہ اس لیے نہیں ہے خدا نخواستہ کہ اس پہ کوئی تنقید کا پہلو ہے، اصل میں اس میں خیر خواہی اور ہمدردی کا پہلو ہے کہ اللہ کے بندو جو بھی ذکر رسول کر رہے ہو احتیاط کرو کہیں تمہارے اعمال کا معاملہ نہ پیدا ہو جائے. صرف خیر خواہی کہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، آپ کے اعمال کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہیں اجر و ثواب کو محفوظ رکھے، تو اجر و ثواب ضائع ہونے کا خطرہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں سورہ حجرات کے نزول کے بعد تو عالم یہ ہو جاتا تھا کہ صحابہ کرام ایسے بیٹھتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے. اور یہ ادب تو مستقل تھا صحابہ کرام کا کہ ان کے سروں پر کندھوں پر ایسے بیٹھے نہیں ہوتے تھے بلکہ پرندے آ کر بیٹھ جاتے تھے. اتنے ساکت اور متوجہ ہوتے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام
حضور کی محفلوں میں کہ لگتا تھا کہ ساکت کوئی دیوار ہے تو پرندہ بھی آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا مجسمے رکھے ہوئے کسی کے سر پر کسی کے کاندھے پر. اللہ اس ادب کا کچھ پہلو اور احترام کا پہلو ہمیں بھی عطا فرمائے. باقی حضور علیہ السلام کا ذکر خیر میں پھر عرض کرتا ہوں یہ ایک دن کی بات نہیں, ایک مہینے کی بات نہیں, ہر دن سنیے گا, ہر دن رسول اکرم علیہ السلام کے ذکر خیر کا دن, ہر رات حضور کے ذکر خیر کی رات, ہر شام حضور کے ذکر خیر کی شام, ہر صبح حضور کے ذکر خیر کی صبح ہو. تو یہ ہے اس انداز ان چیزوں کو لے کے. اور سب سے آخری بات میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ہم حضور کی سنت کے مقابلے میں صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی تعلیم کے مقابلے میں اور حضور کے مشن کے مقابلے میں کسی اور چیز کو اوپر رکھتے ہیں, رول ماڈل کوئی اور ہیں, محنتیں کہیں اور لگ رہی, ترجیحات ہماری کچھ اور ہیں, تو ہم نے کچھ اور ترجیحات لے لی, مقاصد کچھ اور ہو گئے, مشن کچھ اور ہو گیا, اور حضور کی سنت کو اہمیت نہ دی, حضور کے مشن کو اہمیت نہ دی, تو ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں. یہ ہم بے ادبی کا پہلو اس میں مبتلا تو نہیں ہو رہے, اور حضور کی بات نیچے ہو گئی معاذ اللہ, یہ کچھ اور اوپر ہو رہا ہے. یہ بھی آواز سے آواز بلند ہو جانے کی بات تو نہیں, تو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اعمال حبط نہ ہو جائیں. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. اور یہ جو ابھی شجاع صاحب نے بات کی کہ ذرا ہمیں زندگی میں, چونکہ قرآن کہہ رہا ہے سیرت مبارکہ جو ہے اس میں نمونہ موجود ہے, اور صرف یہی بات اللہ کو پسند ہے. اللہ صرف اس سے محبت کرے گا جو اس کے نبی سے محبت کرے گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے اور ہم سب کو ہدایت دے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے دو پہلو ہیں. رسول اللہ کا لایا ہوا نظام جو ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے. ایک ہے دین کا تبلیغی پہلو اور ایک ہے دین کا تحریکی پہلو. تبلیغی پہلو میں اللہ کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے, لوگوں سے زیادہ تک لوگوں کو پڑھانا, اور تحریکی پہلو یہ ہے کہ معاشرے سے برائی کو مٹانا ہے تاکہ نیکی پھلے پھولے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں جو ہے سب سے زیادہ آپ کے آخری عمر تک جو ہے آپ کی جد و جہد جو ہے وہ مشن اور تحریکی پہلو پر زیادہ رہی ہے. اس کو ہم ہمیشہ نظر انداز کرتے ہیں. یا تو ہم صرف تبلیغی پہلو تک رہتے ہیں یا ہم تعریفی پہلو تک رہتے ہیں رسول اللہ کی, کہ رسول اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں نا, تعریف کرنا بھی ثواب کا کام ہے, لیکن ہم صرف تعریفوں میں لگے رہتے ہیں, ہم صرف تبلیغوں میں لگے رہتے ہیں, اور ہم تحریکی پہلو کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. ایک وقفہ لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا میں دین جو ہے وہ دو حصوں میں بٹا ہوا. تبلیغی پہلو الگ ہے اس مشن کا, اور تحریکی پہلو الگ ہے. ہمارے یہاں ربیع الاول میں بھی اور ربیع الاول کے بعد بھی جتنی باتیں ہوتی ہیں نبی کے حوالے سے وہ ساری تبلیغی نوعیت کی ہوتی ہیں. تحریکی نوعیت پہ ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے, جبکہ رسول کی ساری زندگی جو ہے وہ تحریک پر گزری ہے. اب آپ کی اجازت سے میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں پہلوؤں کو تھوڑا سا ہم کھول لیتے ہیں. یہ ایک نیا پہلو نکلا ہے. جی کہ ایک تبلیغی پہلو یا دعوت کا پہلو ہے, اور ایک تحریکی پہلو ہے جس میں جد و جہد کا عنصر بھی آئے گا. آئیے قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں. بلکہ ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ ایک بات عرض کر دوں, ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے کہ دیکھیے ہم نبی مکرم علیہ السلام پر کلام بھی کریں نا, ایک تو وہ پہلو ادب احترام. اچھا, ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ کسی انجینئر کی مہارت پر کلام کرنے والا کم سے کم کون ہونا چاہیے؟ انجینئر ہونا چاہیے. جی, اگر ایک میڈیکل ڈاکٹر ایک انجینئر کی مہارت پر کلام کرے گا تو ہمیں پتہ ہے وہ کیا کر جائے گا. میری فیلڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی رہی, ٹھیک ہے جی, میں کسی میڈیکل ڈاکٹر کی فیلڈ کے اوپر کوئی کلام کرنا چاہوں تو مجھے زیب نہیں دیتا نا. اچھا, آپ کی میس کمیونیکیشن کی فیلڈ کا معاملہ, تو اب جناب کوئی انجینئر اٹھ کر میس کمیونیکیشن پر آپ کی قابلیت پر کلام کرنا شروع کر دے, اس کو زیب نہیں دیتا. حاصل ایک ڈاکٹر کے پر کلام کرنے کے لیے کم سے کم ایک ڈاکٹر ہو, ایک انجینئر پر کلام کرنے کے لیے کم سے کم ایک انجینئر ہو, ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی مہارت پر کلام کرنے کے لیے کم سے کم اکاؤنٹنٹ یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو. ایک نبی کے مقام پر نبی تو ہو گفتگو کرنے کے لیے. جی, اور امام الانبیاء کی بات آ جائے تو خاموش رہو بھائی, بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر. تو کیا پھر ہم سیرت بیان نہ کریں؟ نہیں, بالکل بیان کریں. ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, اللہ نے اللہ کے رسول کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, عبدہ و رسولہ, محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو بھائی اللہ سے پوچھو اس نے پیغمبر کی سیرت کو کیسے بیان کیا,
اور اللہ اور اسی تعلق سے سیرت النبی کی سب سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ قرآن حکیم، قرآن کریم ہے۔ قرآن کے وہ درجنوں کیا بلکہ پورا بہت قرآن، بڑا حصہ قرآن کا نعت نبی ہے نا، نعت نبی ہے سارا، جی ذکر نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر رسول قرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں، پھر قرآن کریم کے تابع رہ کر ہم اشعار بھی پیش کریں، قرآن کریم کے تابع رہ کر سیرت مبارکہ پر کلام کریں، قرآن کریم کے تابع رہ کر حضور کی زندگی پر کلام کریں، تو بعد میں خیر ہوگی۔ میں اپنی عقل لڑاؤں گا تو میں کوتاہی کر جاؤں گا، کوتاہی کا لفظ بھی ہلکا ہے، بے ادبی نہ کر جاؤں کہیں، جیسے کہ ہم نے طے کیا کہ انجینئر کے کلام پر ڈاکٹر کو کلام نہیں کرنے دیں گے، انجینئر کی مہارت پر ڈاکٹر کو بات کرنے نہیں دیں گے، تو اس اصول کو آخر تک لے جائیں نا، تو امام الانبیاء ہوں تو امام الانبیاء کے رب صحیح معلوم کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے دو پہلو کو تھوڑا کھول لیں۔ 23 برس کی سنت کا ایک پہلو کیا ہے جس کو آپ نے پہلا حصہ بیان فرمایا؟ تبلیغی پہلو ہے، دعوت کا پہلو ہے۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مختلف انداز سے حضور علیہ السلام کے تعلق سے مختلف پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ نے اجاگر کیا، دعوت کے کام کے حوالے سے، تبلیغ کے کام کے حوالے سے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 45 اور 46 مشہور ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ 5 بڑی پیاری شانیں ہیں جو حضور علیہ السلام کی بیان کی جا رہی ہیں۔ اے نبی علیہ السلام، ہم نے آپ کو شاہد ایک مفہوم گواہ بنا کر بھیجا، 2 مبشر بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، 3 نذیر ڈرانے والا، عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، 4 وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، وسراجا منیرا، اور ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ تفصیل میں نہیں جا رہا ورنہ بڑی پیاری باتیں ہیں۔ یہ 5 شانیں ہیں دعوت کے کام کے حوالے سے، تبلیغ کے کام کے حوالے سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 160 میں آیا، 108 میں سوری، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ امتیوں کا ذکر بھی اس آیت میں آ رہا ہے۔ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے یہ میرا طریقہ، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں پوری بصیرت اور یقین اور کنوکشن کے ساتھ، انا میں بھی دعوت دے رہا ہوں، ومن اتبعنی اتباع کی بات آ گئی، اور میری اتباع کرنے والے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ تو 23 برس کا ایک مستقل عمل کیا ہے؟ 23 برس کی مستقل سنت کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ کے کلام کو بندوں تک پہنچانا، اللہ کی بات کو بندوں تک پہنچانا۔ اس کو دعوت کہیں، تبلیغ کہیں، بشارت کہیں، انذار کہیں، تذکر کہیں، نصیحت کہیں، یہ مستقل عمل ہے اللہ کے نبی کا۔ اور سچی بات، مسلمانوں کے جتنے مکاتب فکر ہیں ان میں کچھ علمی اختلاف تو مل جاتا ہے نا۔ امام شافعی فرماتے ہیں ہاتھ اوپر باندھنا ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ناف کے نیچے باندھنا ہے، امام مالک فرماتے ہیں ہاتھ چھوڑ کر۔ علمی اختلاف سر آنکھوں پر، سب کی نسبت حضور تک جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر دعوت دین کی سنت، تبلیغ دین کی سنت ایسی سنت ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک دن کا فرق نہیں ہے، ڈے 1 سے لے کے ڈے اینڈ تک یہ عمل مستقل رہا۔ یہ ہے دعوت کا پہلو، تبلیغ کا پہلو۔ اور ہمارا ایمان ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، آپ کے 3 صاحبزادے چھوٹی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اب اس ختم نبوت کے عقیدے کا ایک پہلو تو کیا ہے؟ لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ تو اب کوئی نبی تو نہیں آئیں گے، اب دعوت کا کام کس نے کرنا ہے؟ اب تبلیغ کا کام کس نے کرنا ہے؟ اب یہ بشارت کا پہلو، یہ انذار کا پہلو، یہ کس نے کام کرنا ہے؟ یہ امت نے کام کرنا ہے۔ یہ پہلا پہلو ہے جس پر قرآن کریم جا بجا ذکر فرماتا ہے، اور یہ وہ 23 برس کی سنت ہے جس میں کسی مکتب فکر میں کوئی اختلاف نہیں، اور یہ ذمہ داری اب مسلمانوں کے اور امتیوں کے کاندھوں پر ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ اصل میں دعوت کا پہلو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہی رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن میں جو ایک اہم پہلو ہے وہ اس بات کا بھی ہے کہ معاشرے کی اصلاح کرنے بھی ضروری ہے، اور معاشرے سے برائی کا قلقمہ کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ہم جو ہے وہ معاشرے کی اصلاح میں لگے رہیں، دعوتیں تبلیغ کرتے رہیں، بالکل کرنی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اتنی قرآنی آیات کے نتیجے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ دعوت کا کام کرنا فریضے میں شامل ہے، اور اس فریضے سے مفر نہیں ہے کسی کو بھی، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ اپنے اپنے طور پہ کرے۔ لیکن معاشرے سے اس برائی کو ختم کرنا بھی سنت رسول ہے کہ جس کے نتیجے میں نیکی پھل پھول نہیں سکتی۔
آج ہمارے معاشرے میں، اپنے معاشرے کی بات کا، آج ہمارے معاشرے میں برائی سر چڑھ کر بولتی ہے اور نیکی پھل پھول نہیں سکتی، اس لیے کہ ہماری توجہ جو ہے برائی مٹانے کی طرف نہیں ہے۔ اب یہ دوسرا پہلو ہے، پھر چلیں قرآن پاک کی طرف۔ دیکھیں نا، جب تک معاشرے سے منکرات کا خاتمہ نہیں ہوگا تو معروف کیسے فروغ پائے گا؟ جی، تو میں وہی عرض کرنے لگا تھا، آپ نے فرمایا کہ دو پہلو، ایک تبلیغی اور دوسرا تحریکی۔ اب اس تحریکی پہلو کے لیے بھی آئیے پھر چلتے ہیں قرآن پاک کی طرف۔ جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ سمجھا کہ قرآن پاک کی روشنی میں سیرت کو بیان کریں، محتاط بات ہوگی۔ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ آراف، آیت نمبر 157 157۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذمہ داریوں کا تذکرہ ہے، وہاں پہ یہ ذکر بھی آتا ہے یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام معروف کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں۔ اور ختم نبوت کے بعد یہ کام کس کی ذمہ داری ہے؟ امت کی ذمہ داری ہے۔ یہ تحریک کا پہلو بھی ہے، جہاں نیکی کو پروان چڑھانے کی کوشش بھی لازم اور بدی کو مٹانے کی جد و جہد بھی لازم، اور امت کو اسی کام کے لیے کھڑا کیا گیا۔ مشہور آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر 2 نہیں 3 نہیں 10 مرتبہ یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ قرآن کریم میں آئی ہیں۔ 2 تو ابھی سنا دی میں نے، آل عمران کی 110 آیت نمبر، سورہ آراف کی آیت نمبر 157، اور کم از کم 10 مقامات کل ہیں قرآن پاک میں جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ساتھ ساتھ آتا ہے۔ اور بات بجا ہے، ہم نیکیوں تو پھیلا رہے ہیں لیکن سود کا دھندا بھی چلے، جوا سٹا بھی چلے، بے حیائی فحاشی اور یعنی بھی چلے، اور قتل و غارت گری بھی چلے، ڈاکیوں چوریوں کا دھندا بھی چلے، کرپشن کا ناسور بھی چلے، تو کئی مرتبہ لوگوں کی جان محفوظ نہیں، لوگوں کا مال محفوظ نہیں، لوگوں کا عقیدہ محفوظ نہیں، تو بگاڑ ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ وہ تحریک کا پہلو جہاں امت کے ذمے ہے کہ جہاں معروف کا حکم دینا ہے، وہی منکرات کے خاتمے کی جد و جہد کرنی۔ ایک اور اینگل اس تحریکی پہلو کو لے لیں، جیسے 23 برس کی سنت کیا تھی ہم نے سمجھی تبلیغ والے پہلو میں، دعوت دین کا عمل، اسی طرح 23 برس کا مشن کیا ہے نبی علیہ السلام کا، ہم نے 12 وہ آیت پیش کی ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن کریم دے کر، وہ دین الحق دین حق دین اسلام دے کر۔ کیوں؟ خالی قرآن پڑھا دیا جائے، تلاوت کر لی جائے اور دین کی تعلیمات چھاپ دی جائیں، کچھ کلاسز میں پڑھا دی جائیں؟ نہ، قرآن پڑھایا جائے، دین بیان کیا جائے، قرآن کریم پبلش کیا جائے، قرآن کا ترجمہ بھی ہو، قرآن کریم کی تشریح بھی ہو، دین کی تعلیمات بھی ہوں، دین کے علوم پر کلاسز بھی ہوں، کورسز بھی ہوں، اس سب کے ساتھ لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ جن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں میں نے اور آپ نے چہرے پر داڑھی سجائی ہے، جن پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں ہم خوشبو کا استعمال بھی کر لیتے ہیں، مسواک کا استعمال بھی کر لیتے ہیں، انہی پیغمبر علیہ السلام نے طائف کی گلیوں میں جا کر بھی دکھایا نا، اپنا خون اطہر بہایا ہے اللہ کی راہ میں طائف کی گلیوں میں، اور روتی آنکھوں سے بیت اللہ شریف کو الوداع بھی کہا، اور بدر کے موقع پر بھی کھڑے ہوئے تلوار لے کر، اور احد میں 70 پیارے صحابہ کی جانیں پیش کی، اور آپ کا اپنا خون اطہر بہا، 259 جانیں راہ خدا میں گئیں۔ تب قرآن کہتا ہے جاہل حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ حق آ گیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے مٹنے کے لیے۔ یہ اللہ کے رسول کی تحریک ہے، یہ اللہ کے رسول کا 23 برس کا مشن ہے، اور اس میں بھی امت میں کسی میں اختلاف نہیں۔ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ناظرین محترم، بات اصل موضوع کے پہلو کھل گئے ہیں اور بات بہت دور تک چلی گئی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس وقت بات کرنے کو تو بہت دل چاہ رہا ہے، وقت ختم ہو گیا آج کے پروگرام کا۔ انتہائی معذرت کے وقت کافی لے لیے میں نے۔ نہیں، وہ اصل پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اور میں بھی آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ زندگی بخیر ہی تو اگلے پروگرام کا آغاز یہیں سے کریں گے، تو اس وقت تک کے لیے اجازت چاہنے سے پہلے میں شجاع صاحب سے حدیث ہدیہ کروا دوں، پھر رخصت ہوتے ہیں آپ سے۔ آج کی جو ہم نے دعوت پر بات کی ہے نا، اس پر بڑی پیاری حدیث سے مبارکہ، بلکہ نبی اکرم علیہ السلام کی دعا، آپ نے دعا عطا فرمائی، اور اللہ کی حدود دعا ہمیں عطا فرمائی، اور اللہ کی حدود دعا فرمائی کہ اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسے ہی دوسروں تک پہنچا دے۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا کہ خوش و خرم رہے، تو کیوں نہ ہمیں حضور کی دعا مل جائے۔ اللہ ہمیں دعوت دین کے کام کے لیے قبول فرمائے۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔
اور ناظرین اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی جناب شجاع الدین شیخ کو اجازت دیجیے. پھر ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.